محمد وآل محمد. رحمة الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تاکہ واقع سمجھ کر لکھر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاوية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مجد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد النبي المرتضى والحبيب المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من العين على قيام يوم الدين. أي عبد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا ضجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي الحاجات ناسك جبريل وجيبا عند الله يشفع لنا عند الله يا وجيبا عند الله يشفع لنا يا وجيها عند الله يشفع لنا عند الله. صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المبين وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو
اپنے تیسرے مرحلے پہ پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ 2 دن جو میں نے گفتگو کی وہ غدیر پہ تھی، اور میرا موضوع تمام لوگ جانتے ہیں، جو غیر موجود تھے اور جو نہیں موجود تھے ان کو بتاتے ہیں۔ جو میرا موضوع ہے غدیر سے ظہور۔ انشاءاللہ مجھے غدیر سے ظہور تک کا سفر کرنا ہے۔ غدیر کے ساتھ ہے مباحثہ، تو روزے میں نے غدیر کو عرض کیا، آج مباحثے سے متعلق کچھ متعلق آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک دفعہ بڑھتا ہی صلوات پڑھیے شان اس سے پہلے امام زمانہ کے لیے ایک شعر جو مجھے یاد آ گئے وہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا، بڑی توجہ رکھیے، خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا، ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا۔ خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا، ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا۔ اور برملا حشر کا میدان ہے یہ شام نہیں، برملا حشر کا میدان ہے یہ شام نہیں۔ اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا، اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی آج کیونکہ مجھے مباحثے سے متعلق پیش کرنا ہے تو آج سورہ برات کی ایک آیت سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے لفظ برات برا نہیں ہے، برات کا مطلب ہے تبرہ۔ لفظ تبرہ برا نہیں ہے، لفظ تبرہ قرآنی لفظ ہے، تو یعنی سورہ برات یعنی تبرہ والی سورہ، مطلب بیزاری کا اظہار ہے کہ اے نبی اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی کچھ حجتی دکھاتے ہیں تو ان سے کہے جو یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ یہ آیت تمام بچے کو یاد ہے، اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اللہ نے محترم بات یہاں پلورل کی ہو رہی ہے، بیٹوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ اور عورتوں کو لاؤ، لیکن نبی بیٹوں میں صرف 2 کو لے گئے، نفسوں میں 1 کو لے گئے اور عورتوں میں بھی 1 کو لے گئے۔ تو عزیزان محترم یہ جو لفظ ہے نا اس میں گنجائش ہے کہ جس میں صلاحیت موجود ہے وہ آ جائے، جس میں صلاحیت موجود ہے وہ آ جائے، لیکن نبی لے کے گئے صرف 1 نفس کو لے کے گئے اور 1 عورت کو لے کے گئے۔ ایسے نبی نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں عرض کروں اس میں جو مطلب گنجائش ہے نا وہ 9 بندوں کی گنجائش ہے، مطلب 3 بیٹے ہو سکتے ہیں، 3 نفس ہو سکتے ہیں اور 3 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی لے کے گئے صرف 1 کو۔ آیت کے لفظ میں گنجائش ہے کہ دوسرے کے اندر اگر صلاحیت ہے تو لے آؤ، لیکن مزداج میں گنجائش ہے کہ بیٹوں کو لانا ہے، نفسوں کو لانا ہے اور عورتوں کو لانا ہے۔ اچھا اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جیسے نبی کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، تو مجھے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے کہ اگر نبی کی 4 بیٹیاں موجود تھیں تو مباحثے میں نبی صرف فاطمہ زہرا کو کیوں لے کے گئے؟ نبی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں لے کے گئے مباحثے میں؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یا تو ان کے اندر وہ صلاحیت موجود نہ تھی، یا تو وہ اس مقام پہ نہیں تھی کہ جس مقام پہ فاطمہ زہرا موجود تھی، کہ جس مقام پہ بھی فاطمہ تھی یا تو وہ اس مقام پہ نہیں تھی کہ اگر صاحب خلد بری ہے تو لے آؤ، 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 فراز عرش ان کی زمین ہے تو لے آؤ، فراز عرش اگر ان کی زمین ہے تو لے آؤ۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ۔ مباحثے میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ، مباحثے میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ۔ عزیزان محترم نبی نے جو اعلان کیا ہے یہ اعلان بہت ضروری تھا نبی کا۔ میں اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں، جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لیے عرض کرتا چلوں
کہ میں کل بحث کر رہا تھا ایمان ابو طالب پہ، حضرت ایمان ابو طالب پہ میں بحث کر رہا تھا کہ گفتگو پیش کر رہا تھا کہ حضرت وہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بڑی توجہ رکھیے، لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا نکاح پڑھا تھا۔ ارے کلمہ تو بھرے گھرے نے پڑھ لیا تھا، کلمہ تو بھرے گھرے نے پڑھ لیا تھا، نکاح ابو طالب کی سوا کوئی نہیں پڑھ سکا تھا، نکاح ابو طالب کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکا تھا۔ عزیزان محترم، ابو طالب حجت خدا ہے، ابو طالب کے گھر میں دین مصطفیٰ پلا ہے، دین مصطفیٰ کیا خود مصطفیٰ ابو طالب کے گھر میں پلے، خود حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں پلے۔ اور وہی بات ہو گئی، میں نے پچھلے وقت عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ حضرت احسان کے عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ حضرت احسان عمران نے تھا حیدر کرار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ تو اس وقت کے سردار تھے حضرت ابو طالب، تو انہوں نے حضرت مصطفیٰ کو پالا۔ تو یہ بحث تھی کہ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں کہتا ہوں یہاں اس منبر سے بیٹھ کے خدا کی قسم ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول خدا کی قسم ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مصطفیٰ کی قسم رسول خدا نے، مصطفیٰ کی قسم ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مرتضیٰ کی قسم ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے بے ایمان رہا ہو، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کبھی بے ایمان رہا ہو، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا خود کلمہ ہو، اسے کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا خود کلمہ ہو، ضرور بھیجے گا ابو طالب کی شاعر۔ میں بات نکل رہی کہ مجھے پیش کرنا ہے مباہلہ، رسول مباہلے میں آئے۔ اچھا، مباہلے سے ہی، مباہلے کے لیے رسول روایت میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت رسول نے پنجتن کو چادر میں سمیٹا، اور صبح کے وقت ہی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ 24 ذی الحج کو مباہلہ بھی ہے اور آیت تطہیر بھی 24 ذی الحج کو ہی نازل ہوئی ہے، 24 ذی الحج کو ہی آیت تطہیر بھی نازل ہوئی ہے اور مباہلہ بھی 24 ذی الحج کو ہی ہے۔ تو جو حدیث قصہ کی جو آیت ہے، جو آیت تطہیر ہے، وہ 3 دفعہ نازل ہوئی ہے، 3 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کئی بار دہرا کے عطا ہوئی ہیں، جیسے سورہ الحمد اللہ کہہ رہا ہے قَدْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو عطا کی ہیں وہ 7 آیتیں، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے اور وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں کہ جو دہرا کے عطا ہوئی ہیں۔ اچھا، اس میں لطیف بات یہ ہے کہ الحمد میں اگر بسم اللہ کو ملاؤ تو 7 آیتیں بنتی ہیں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملایا جائے تو 7 آیتیں بنتی ہیں، ورنہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 6 آیتیں، بسم اللہ کو اگر ایڈ کر دو تو 7 آیتیں بنتی ہیں۔ عزیزان محترم، اور قرآن میں اور جگہ جگہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں مسجد الحرام میں یا مسجد نبوی میں، وہاں اذان ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر کا وقفہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کو نہیں پڑھتے۔ اچھا، یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ سب سے پہلے حاکم شام نے کیا تھا، بسم اللہ کو نماز سے نکالنا حاکم شام نے کیا تھا سب سے پہلے۔ کہ حاکم شام کے بعد حاکم شام کا ذکر آیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، امام کہ جب رسول خدا نے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا غدیر میں، تو اس کے بعد جب ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور منقول تو مولا کا اعلان ہو گیا، تو نبی نے کہا اب سارے صحابی آگے علی کو مبارکباد دو اور امیر المؤمنین کہہ کے مبارکباد دو، امیر المؤمنین کہہ کے مبارکباد دو۔ تو سارے صحابیوں نے علی کو امیر المؤمنین کہہ کے مبارکباد دی۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے امام چھٹے امام نام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے کسی نے آگے کو کہہ دیا کہ السلام علیکم
علیک یا امیر المؤمنین، تو امام جعفر صادق نے غضب کی عالم میں کہا خبردار ہمیں نہ کہو امیر المؤمنین، امیر المؤمنین صرف فقط امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہمیں نہ کہو امیر المؤمنین۔ تو اس نے سوال کیا اے اپنے دادا یہ بتائیے کہ جب آپ کے قائم کو، جب آپ کی آخری حجت کو سلام کرنا ہو تو انہیں کہہ سکتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ کہا خبردار انہیں بھی نہ کہنا السلام علیک یا امیر المؤمنین، انہیں کہنا السلام علیک یا بقیۃ اللہ، السلام علیک یا بقیۃ اللہ، خبردار امیر المؤمنین سوائے میرے جد علی کے کسی کو نہ کہنا۔ اور پھر امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین فقط علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو بھی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہے قبل و بعد الا کافرون، چاہے وہ علی سے پہلے ہو یا بعد میں، وہ کفر پر ہوگا، وہ کفر پر ہوگا۔ امام نے فرمایا ہے کہ جو امیر المؤمنین صرف میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں، جو بھی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوائے قبل و بعد الا کافرون، چاہے وہ علی سے پہلے ہو چاہے وہ علی کے بعد ہو، کفر پر ہوگا۔ تو اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوانے کا شوق تو نہیں پیدا ہو گیا، شوق تو نہیں پیدا، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلوانے کا شوق تو نہیں پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے 7 آیتیں دہرا گیا تھا بسم اللہ سے، سب سے پہلے حاکم شام نے بھی سب سے پہلے بسم اللہ نکالا تھا اپنی نماز سے، کہ وہ مکہ آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے، اس نے نماز پڑھائی لیکن بسم اللہ کو نہیں پڑھا، تو اس وقت صحابہ زندہ تھے، انہوں نے کہا اے معاویہ تو نے کیا بسم اللہ کی چوری کی ہے؟ جب بھول گیا تھا تو اس کو نماز دوبارہ سے پڑھانی پڑی، اور پھر اس نے الحمد کے ساتھ بسم اللہ پڑھا، دوسری آیت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھا۔ تو امام فخر الدین رازی بہت بڑا نام ہے، وہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کو کہ نماز میں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا جائے، کیونکہ میں نے جتنی روایتیں دیکھی ہیں ان سب میں موجود ہے کہ جناب امیر المؤمنین نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو درود بھیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی 5 نشانیاں بتائی ہیں ان میں یہ نشانی شامل ہے کہ والجور بسم اللہ الرحمن والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مومن وہ ہوگا جو بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھتا ہوگا، نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ کو پڑھتا ہوگا۔ یہاں پر اس نماز میں بھی تاکید ہے کہ جو نماز آپ فہادہ پڑھ رہے ہیں ظہر اثر کی، جس میں ہلکی آواز میں الحمد اور باقی صورتیں پڑھنے کی تاکید دی گئی ہے، وہاں بھی امام علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے، کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا۔ کوئی کہے یہ اتنی سادہ سی نشانی صرف مومن کی ہوگی کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو، کہا ہاں چونکہ دوسروں نے بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا تھا، کیونکہ دوسروں نے بسم اللہ کو نماز سے نکال دیا تھا، تو اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آیتیں دہرا کے عطا کی ہیں، 7 آیتیں نبی کو دہرا کے عطا کی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے اور وہ 7 آیتیں ہم نے آپ کو دہرا کے عطا کی ہیں، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ وہ 7 آیتیں جو اللہ نے دہرا کے عطا کی ہیں وہ دراصل ہم ہیں، وہ دراصل ہم ہیں۔ اب یہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو 7 آیتیں الحمد کی اللہ نے دہرا کے عطا کی ہے، امام فرما رہے ہیں وہ 7 آیتیں ہم ہیں۔ یہ کیسے؟ تو شیخ عباس خوفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 14 معصومین میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے دہرا کے عطا کیے، 14 معصومین میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے دہرا کے، ائمہ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے دہرا کے عطا کیے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے دہرا کے عطا کیا، یعنی محمد پہلا نام ہے حضرت محمد کا کہ جو اللہ نے دہرا کے عطا کیا ہے۔ اللہ نے محترم محمد کہتے ہیں کہ جس کی ہم بہت زیادہ تعریف کی جائے،
محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جو الہی بحق محمد انت المحمود، خدا محمود ہے یہ محمد ہے، خدا محمود ہے یہ محمد ہے۔ محمود وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، محمود اللہ ہے، محمود وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ محمود وہ کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، اور محمد وہ کہ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ محمود ہے یہ محمد ہے، ایسا کیوں ہے کہ اللہ محمود ہے اور یہ محمد ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ کل کائنات مل کے جب اللہ کی حمد کرے تو وہ محمود بنتا ہے، کیونکہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ خدا کی حمد کر سکے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ خدا کی حمد کا حق ادا کر سکے۔ تو جب کل کائنات مل کے اللہ کی حمد کرے تو وہ محمود بنتا ہے، اور جب وہ محمود کسی کی حمد کرے تو وہ محمد بنتے ہیں، جب وہ محمود کسی کی حمد کرے تو وہ محمد بنتے ہیں۔ اللہ نے محترم، اللہ نے رسول خدا کے سادہ سے عمل کو، بظاہر جو رسول خدا کا سادہ سا عمل تھا، اللہ نے اس پہ بھی آیت نازل کی ہے، یعنی رسول اگر چادر اوڑھے تو اللہ کی آیت نازل ہو جاتی ہے، یا ایھا المزمل۔ رسول کمبل اوڑھ لے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ رسول کے چہرے کو دیکھا تو کہا والشمس وضحاھا، رسول کی کالی زلفوں کو دیکھا تو کہا واللیل اذا یغشاھا، رسول کے سینہ اثر کو دیکھا تو کہا الم نشرح لک صدرک، رسول کی پشت مبارک کو دیکھا تو کہا ووضعنا عنک وزرک، اور جب رسول کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت والطہارۃ صلی اللہ محمد کیونکہ مجھے 2 دن تک مباحثے کو پیش کرنا ہے، تو آج تھوڑی تمیری باتیں سن لیجیے مباحثے کے حوالے سے، اور انشاءاللہ بہترین مطالب آپ کے حوالے کروں گا۔ خدا نے جب اللہ کے نبی نے پنجتن کو اپنے ایک چادر میں سمیٹ دیا اور یہ واقعہ ہو گیا، تو روایتوں میں موجود ہے اب نبی جب بھی بی بی فاطمہ کے گھر سے گزرتے تھے تو سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ ایک دن رسول خدا کسی گھر سے آ رہے تھے، یعنی اپنے گھر سے آ رہے تھے، رسول خدا رہتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر سے آ رہے تھے، اور اب فاطمہ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ آپ نے غور نہیں کیا، لیکن رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے ہیں جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پہ جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے، جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پہ جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ اللہ نے محترم کے ساتھ اچھا یہ جو مباحثہ کا تذکرہ ہے قرآنی نقطہ اگر ہم دیکھیں تو میں نے پہلے عرض کیا تھا بات کے آغاز میں کہ اس میں گنجائش ہے، بیٹوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ اور عورتوں کو لاؤ، اس میں 9 لوگوں کے آنے کی گنجائش ہے، یعنی 3 بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، 3 نفس بھی ہو سکتے ہیں، 3 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن رسول خدا بیٹوں میں صرف 2 کو لے کے گئے، نفسوں میں صرف 1 کو لے کے گئے، اور عورتوں میں صرف 1 کو لے کے گئے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں رسول اللہ 3 بیٹے بھی لے کے گئے ہیں، 3 نفس بھی لے کے گئے ہیں، اور 3 عورتیں بھی لے کے گئے، 3 عورتیں بھی لے کے گئے ہیں۔ اللہ نے محترم آئے پہلے بیٹے پورے کرتے ہیں، رسول خدا بیٹوں میں صرف 2 کو لے کے گئے، کس کو لے کے گئے؟ امام حسن کو اور امام حسین علیہ السلام کو، امام حسن کو لے کے گئے اور امام حسین کو لے کے گئے، لیکن ایک اور بیٹا بھی لے کے گئے رسول خدا، جانتے ہیں وہ کون؟ جا کے دیکھیے امام میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، معمول سے ان کا مکالمہ چل رہا تھا، کتابوں میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اسے کوئی سوال کیا تھا تو امام نے جواب دیا، دیکھو کیا تم رسول خدا کی اس حدیث کو مانتے ہو کہ رسول خدا نے فرمایا تھا
صرف مومن ہی ہوگا جو علی سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی ہوگا جو علی سے بغض رکھے گا. کہا ہاں میں اس بات میں مانتا ہوں کہ ابھی نے فرمایا تھا. کہا تو پھر تم یہ بھی مانتے ہو کہ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے اور مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. کہا ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں. تو کہا پھر یہ محبت پر تم یہ بھی مان لو کہ محبت علی ہی ہے جو جنت اور جہنم تقسیم کرے گی, جو جنت اور جہنم تقسیم کرے گی. تو وہ تو مانے گا. جب امام یہ کلام کر کے باہر دربار سے باہر آئے تو امام کے کچھ غلاموں نے کہا واہ امام کیا آپ نے خوبصورت جواب دیا ہے اس کو, لیکن امام نے فرمایا, امام علی رضا کہتے ہیں یہ تو میں نے اس کے لیے فرمایا تھا, یہ تو میں نے اس کے لیے فرمایا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ بات ہضم نہیں کر پاتے, زیادہ بات ہضم نہیں کر پاتے. اسی لیے شعر نظر ہے کہ کچھ ہی اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان, کچھ ہی اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان. لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں, لوگ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں. اسی خاطر میرا نیز نے فرمایا تھا, اسی خاطر میرا نیز نے فرمایا تھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. یعنی کرسی بھی تحت بام ہے, کرسی بھی علی کے فضائلوں سے نیچے ہے. علی کے فضائل کرسی کے فضائل سے زیادہ ہے. فضائل علی کرسی کے فضائل سے زیادہ ہے. تو عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. یعنی نوح کو نجات ملی تھی علی کے نام سے, مستور نوح نام جناب امیر ہے. تو اب شاید آیات حق کلام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. اب اس موقع پہ آ کے شاید میر علی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں نے عرش خدا کا ذکر کیا ہے, میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. تو شاید بندوں کے, شاید لوگوں کو یہ لگے کہ میں نے علی کو خدا کہہ دیا ہے. تو آپ دیکھیے گا ذرا بیعت میں کس طریقے سے انہوں نے سنبھالا ہے کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, مستور نوح نام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ارے ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. کیا بات ہے, نعرہ علی, ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. حضران محترم یہ فضائل علی ہیں کہ ابھی کچھ ہی بیان ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بندے کو خدا کہہ دیا. حضران محترم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک طریقے سے رسول خدا بیٹوں میں بھی تیر کو ہی لے کے گئے. کس کو؟ امام سے سوال کر لیا, یا نبی آپ, یا امام رضا سے سوال کیا, یا ابن زہرا یہ بتائیے کہ رسول خدا کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے, رسول خدا کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے جواب دیا ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا, اس کا نام قاسم تھا اور اس کی وفات ہو گئی, اور اس کی وفات ہو گئی. تو اس لیے رسول خدا ہے اس کے بابا, تو اسی لیے ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. اس نے سوال کیا, یا امام کیا میں اہلیت رکھتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ گہرائی عطا فرمائیں, کیا میں اتنی اہلیت رکھتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ گہرائی عطا فرمائیں؟ امام نے کہا اب پوچھا ہے تو سنو, اب پوچھا ہے تو سنو. دیکھو امام میرے جد رسول خدا ابو القاسم ایک تو اس وقت بھی ہیں, ایک تو اس وجہ سے بھی نہیں کہ ان کا بیٹا قاسم تھا کہ جن کی وفات ہو گئی, اس لیے ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. اور ایک طرح سے ایسے بھی ہیں کہ دیکھو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں علی. بڑے توجہ رکھیے گا, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں علی. اور جو کوئی چیز تقسیم کرتا ہو اسے کہتے ہیں قاسم, جو کوئی چیز تقسیم کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں قاسم, اسے قاسم کہا جاتا ہے. اور رسول خدا ہے علی کے استاد, یعنی استاد ہوتا ہے باپ کی جگہ, استاد ہوتا ہے باپ کی جگہ. تو امام علی اس طریقے سے ہو گیا ابو القاسم اس وقت مباہلے میں. تو فیصلہ ہو گیا کہ رسول خدا ایک حسین کو لے کے گئے, ایک حسین کو لے کے گئے.
اور علی کو بھی بیٹا بنا کے لے کے گئے. شاگرد ہوتا ہے بیٹے کی جگہ, استاد ہوتا ہے باپ کی جگہ. شان مصطفیٰ سمجھنی ہے تو یا تو اللہ کے فرمان سے پوچھو یا علی کے کلام سے پوچھو. کسی کو اگر جاننا ہوتا ہے تو یا تو آپ اس کے استاد سے پوچھتے ہیں یا اس کے شاگرد سے پوچھتے ہیں, یا تو اس کے شاگرد سے پوچھتے ہیں. رسول خدا کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے اللہ, جو اللہ ہے, اور ایک ہی لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے علی بن ابی طالب. جو استاد ہے اس کی کتاب ہے قرآن, اور جو شاگرد ہے اس کی کتاب ہے نہج البلاغہ. تو آپ ویسے اسی طریقے سے اندازہ لگا سے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ بیٹوں میں تین کو لے گئے, نفسوں میں بھی تین کو لے گئے. میرے 8ویں نام امام سے کسی نے سوال کر دیا, میرے مامون رشید نے پوچھا آپ کو بڑا ناز ہے نا کہ آپ ابنا آنا میں شمار ہوتے ہیں, آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ ابنا آنا میں شمار ہوتے ہیں. امام مسکرائے اور جواب دیا ہمیں یہ فخر نہیں ہے کہ ہم ابنا آنا میں شمار ہوتے ہیں, ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نسانا میں بھی شمار, انفسنا میں بھی شمار ہوتے ہیں. ہمیں فخر تو اس بات پہ ہے کہ ہم انفسنا میں بھی شمار ہوتے ہیں, یعنی ہم نفس رسول بھی ہیں. جیسے علی نفس رسول ہیں ویسے سارے ائمہ نفس رسول ہیں. بڑی توجہ رکھیے گا, میں ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے علی نفس رسول ہیں ویسے ہی تمام ائمہ نفس رسول ہیں. تو یعنی کل نور واحد, سب ایک ہی نور کے ہیں. وہ حدیث آپ کی سن رکھی ہے, اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی و کلنا علی. ہمارا پہلا بھی علی ہے, ہمارا اوسط بھی علی ہے, ہمارا آخر بھی علی ہے. ہم اوپر کے کوئی علی ہیں تو جو فضیلت پہلے علی کی ہے وہی اوسط کی بھی ہے, اور جو اوسط کی ہے وہی آخر کی بھی ہے. تو اگر علی نفس رسول ہیں تو حسن بھی نفس رسول ہیں, اور حسین بھی نفس رسول ہیں. حسین بھی نفس رسول ہیں. تو اس طریقے سے نفس بھی تین ہو گئے. اب آ جاتی ہے عورتوں کی باری. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, یہ تھوڑا مشکل ہے. رسول یہ کیسے آپ تین عورتوں کو لے کے گئے؟ ایسا میں نہیں کہہ رہا, ایسا امام نے فرمایا ہے. رسول ایک طریقے سے تین عورتوں کو بھی لے کے گئے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا اگر یہ سیدہ نہ جاتی تو کوئی اور یہ پورا نہیں کر سکتا تھا, لیکن اب کیونکہ سیدہ گئی ہے اور خاتون نبوت بن کے گئی ہیں تو سیدہ مباہلے میں تین حیثیتوں سے گئی ہے. تین حیثیتوں سے فاطمہ مباہلے میں گئی ہے. نبوت کی بیٹی بن کر, نبوت کی بیٹی بن کر, ولایت کی زوجہ بن کر, اور امامت کی ماں بن کر. تو تین ہو گئی تین عورتیں. تو رسول خدا اور جو آیت تکبیر میں تعارف کرایا ہے وہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ہیں, یہ محمد کی بیٹی ہیں, یہ محمد کے بھائی ہیں, یہ محمد کے نواسے ہیں, نہیں. اور علی کے نام سے تعارف نہیں کرایا کہ یہ علی ہیں, یہ علی کی زوجہ ہیں, یہ علی کے زراعت بھائی ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, نہیں. اللہ نے تعارف کرایا فاطمہ سے, ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں, یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بچے ہیں. یعنی اللہ نے یہ تعارف کرا کے بتا دیا کہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اہل بیت میں شامل ہونا چاہے تو وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے, وہ بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے, بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں. تو عزیزان محترم, یہ کچھ تمہیدی گفتگو تھی مباہلے کے حوالے سے. کل انشاءاللہ اور مطالب پیش کروں گا مباہلے سے, اور پھر اسی طرح مجھے 6 محرم کو تک ضرور تک کا سفر کرنا ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے. تو عزیزان محترم, بس میں بڑا عام مسائل کی منزلوں کے جانب بس یہ 2-3 جملے ہیں. دیکھیے, جو آپ مباہلہ مناتے ہیں نا, وہ دراصل آپ مباہلہ نہیں مناتے. مباہلہ تو ہوا ہی نہیں تھا. اہل بیت گئے تھے مباہلے, لیکن مباہلہ ہوا نہیں تھا. عیسائیوں نے منع کر دیا تھا. جاہو جلال دیکھ کے راہب سمجھ گئے, جاہو جلال دیکھ کے راہب سمجھ گئے, پیچھے نہیں ہٹے تو ہلاکت کا دن آیا ہے. پیچھے نہیں ہٹے تو ہلاکت کا دن آیا ہے. عزیزان محترم, لیکن اللہ نے لعنت کو تو بھیج دیا, لعنت کو تو خدا نے بھیج دیا, لعنت کو خدا نے بھیج دیا. اب عیسائیوں نے تو کیا ہی نہیں,
عیسائیوں نے موبائل ہیک کیا، عیسائی پیچھے ہٹ گئے، عیسائی پیچھے ہٹ گئے، عیسائیوں نے نہیں کیا موبائل ہیک. تو لیکن لعنت تو ہے، لعنت تو ابھی تک موجود ہے. لعنت بھیج کے خدا لعنت، اللہ نے لعنت بھیج دی. لعنت اللہ ہے القاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یعنی یہ سچے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو جو آتا جائے گا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اہل بیت کے مقابل میں جو جو آتا چلا جا رہا ہے، جو ان سے وہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو لعنت اس پہ گرتی چلی جا رہی ہے، اس پہ لعنت کرتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ عیسائیوں نے منع کر دیا تھا مباہلہ کرنے سے کہ ہم نہیں کریں گے، یا اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنے جگہ چھوڑ دیں. یہ بات آپ نے سن رکھی ہے. اللہ نے محترم یہ ہے مباہلہ. یہ کوئی تحمیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ باقی کے مقالے کل آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے مسائل کی منزلوں پر بھی آنا ہے. اللہ نے محترم اگر فاطمہ کی یہ فضیلت امت سمجھ لے، اہل بیت کی یہ فضیلت اگر امت کو سمجھ آ جاتی تو نہ مدینے میں فاطمہ پہ دروازہ گرایا جاتا، نہ علی کے سر پہ ضربت لگتی، نہ حسن کو تیروں کا کفن پہنایا جاتا، نہ حسین کو مدینہ چھوڑ کے کربلا آنا پڑتا. عزیزان محترم بڑا قیامت کا دن ہے، بڑے قیامت کے دن ہے. عزیزان محترم ایسے گریہ کیا کیجئے، محرم ایسے گزارا کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ کا کوئی اپنا ہی دنیا سے چلا گیا ہے اور یقیناً ہمارا اپنا ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمارے اپنے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ نے محترم امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان چیزوں پہ رحمتیں نازل ہوں جو ہمارے مسائل بلند کی جاتی ہے، ان چیزوں پہ رحمتیں نازل ہوں جنہیں ہے آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ جو مسلم کے ساتھ کوفہ آئے تھے. عزیزان محترم ذکر ہے آج ان دو بچوں کا کہ جو بچے پہلے یتیم ہوئے ہیں پھر شہید ہوئے ہیں، پہلے یتیم ہوئے ہیں پھر شہید ہوئے ہیں. عزیزان محترم جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے نا، قیدیوں کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور جب وہ کوفہ میں دارالامامہ کے دروازے کے قریب پہنچا تو بی بی خدیجہ جو تھی، بی بی رقیہ جو مولا عباس کی بہن ہے، مولا عباس کی بہن جو ہے بی بی رقیہ، انہوں نے سر مسلم کو دارالامامہ کی دیوار پر لٹکتا ہوا دیکھا اور زینب سے اجازت لی کہ بی بی مجھے اجازت ہے میں مسلم سے بات کر کے آ جاؤں. عزیزان محترم بڑی توجہ کیجیے گا اور دیکھ سکے تو میری جانب ضرور دیکھیے گا. بی بی نے اجازت دی، بی بی زینب نے اجازت دی. بی بی رقیہ جناب مسلم کے سر کے قریب آئی. اب جب سر کے قریب آئی تو سر سے کلام کیا، اے مسلم میں نہیں کروں گی چادر کا شکوہ، ارے میں نہیں کروں گی برقعے کا شکوہ، ارے مجھے فقط اتنا بتا دو کہ تمہارے ساتھ میرے دو بچے کوفہ آئے تھے وہ کدھر گئے. مجھے فقط اتنا بتا دو کہ تمہارے ساتھ جو میرے دو بچے آئے تھے وہ کدھر گئے. عزیزان محترم مسلم کے سر سے ارے مسلم کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے. کہاں ہے رقیہ؟ انہیں ایک نہر کے کنارے ارے مار دیا گیا. عزیزان محترم آؤ سناؤں میں آپ کو، آئیے میں آپ کو سناؤں مسلم کے بچوں کی شہادت. عزیزان محترم جب مسلم شہید ہو گئے تو مسلم کے بچے کوفہ کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے، کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے. عزیزان محترم ایک معلمہ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی کہ اے بچوں تم کون ہو، تم کون؟ سوال کیا ہے بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم کوفے کے غریب کے بیٹے ہیں، ہم کوفے کے غریب کے بیٹے ہیں. کہا خدا را مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. عزیزان محترم جو چھوٹا بیٹا تھا نا، ابراہیم نام تھا، ابراہیم نے کہا ہم اس کے بیٹے ہیں تو جو سفیر حسین ہے، ارے جو غریب ہے کوفہ ہے، ارے ہمارے بابا کو مار دیا گیا. عزیزان محترم وہ
एक मौजूदा उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आई, लेकिन अब जो उसका शौहर था वो माल की लालच में, वो इनाम की लालच में, क्योंकि अपने जात ने ऐलान किया था कि जो भी मुझे मुस्लिम के बच्चे ला के देगा उसे 2000 सिक्के, 2000 चांदी के सिक्के का इनाम में दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बस एक रात मैंने तमाम कर दिया मसाइल, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बस 2000 का इनाम का सुनना था, वो घर आया, लेकिन एक रात ऐसी आई कि वो मलून सो रहा था, वो मलून सो रहा था, लेकिन किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे वो उठा और कहने लगा, मेरे घर में कोई तो बच्चा है, मेरे घर में कोई तो बच्चा है। अरे वो नीचे सरदार में आया, सरदार ने अंधेरा था, अरे वो टटोलता हुआ आगे बढ़ा, टटोलते उसके हाथ उन दोनों मासूम बच्चों के अरे सर में आ गए। अरे उसने होती हाथों से उन मासूमों की जुल्फों को पकड़ा, अरे उसी तरीके से खींचता हुआ बाहर लेके आया। रिवायतों में मौजूद है कि अज़ीज़ान मोहतरम, उसने सीढ़ियों से लेके उतरा नहीं है, उसने उन दोनों मासूम बच्चों को ऊपर ही से नीचे फेंका, ऊपर ही से नीचे फेंका। अरे छोटे भाई की सजाई, कोई रुमाल ले आओ, अरे कोई मेरे अब्बू अब्बास को बुलाओ, अरे मेरी पेशानी फट गई। अज़ीज़ान मोहतरम, वो दोनों बच्चों को उठाया, अपने घोड़े पे सवार हुआ। अरे वहाँ तो उसके हाथ उन दोनों मासूम बच्चों के जुल्फों में थे। अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायत में मौजूद है वो घोड़े पे सवार था, ना मुस्लिम के बेटे घोड़े की जीन पे थे ना जमीन पे थे। अरे उसी हालत में वो दोनों कहते रहे, मनु छोड़ दे, अरे मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से पाला, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से पाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस वो मलून आया, दरिया के किनारे लेके आया, कहा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। बड़े भाई ने कहा, अरे हमें मदीना छोड़ दे, तुझे खुदा का वास्ता हमें मदीना छोड़ दे। कहा हाशिमी हो के, मैंने तो सुना था कि हाशिमी मौत से नहीं डरते, हाशिमी मौत से नहीं डरते। अरे तुम मौत से बचने के बहाने तलाश कर रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह, तुम मौत से बचने के बहाने तलाश कर रहे हो। अरे उसने जो बड़ा बेटा था ना, नाम मोहम्मद था, मोहम्मद ने कहा कि सुन, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन एक एहसान कर कि मेरी माँ अभी सफर में है, अरे मेरे घर वाले सफर में है, अरे हमें कत्ल करके उनकी आंखों से खून न बरसा, अरे उनको गम में न दर कर दे, हमें कत्ल न करना। कहा तू हमें क्यों कत्ल कर रहा है? कहा मुझे इनाम चाहिए। कहा कितना इनाम चाहिए? कहा 2000 चांदी के सिक्के इनाम में मिल रहे हैं। कहा तू हमें मदीने छोड़ दे, मैं तुझे अब्बास से कहेंगे तुझे 2000 सिक्के दिलवा दूंगा। अरे छोटे बेटे ने कहा कि 2000 सिक्के क्या चीज है, तू हमें छोड़ दे, मैं अपनी खाला ज़ैनब कुबरा से कहेंगे तुझे जन्नत दिलवा दूंगा। खुदा हमें नहीं, तुम्हें तो मैं मारूंगा, कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता दे। कहा अगर हमारी बात नहीं मानती तो एक ऐसा घर हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दे, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दे। वहाँ अली के लाडलो ने, वहाँ मुस्लिम के लाडलो ने, वहाँ हुसैन इब्ने अली के लाडलो ने, वहाँ ज़ैनब कुबरा के लाडलो ने, वहाँ रुकैया के लाडलो ने हाथ अपने मट्टी से तयम्मुम किया। अरे मट्टी के मसल्ले पे नमाज पढ़ी, वहाँ वो नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ ये मनोर अपनी तलवार तेज कर रहा है, वहाँ वो कह रहे हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। अरे वहाँ वो मलून अपनी तलवार को तेज कर रहा है। अल्लाह मोहतरम, मैंने तमाम कर दिए मसाइल। अल्लाह मोहतरम, बस उन शहजादों की नमाज मुकम्मल हुई। अब जो नमाज का मुकम्मल होना था, उसने कहा बताओ पहले किसे मारूं? छोटे ने कहा बड़ा भाई बाप की जगह होता है। अरे मुझसे गवारा न होगा कि अपने बाप को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ देखूं। तू पहले मुझे
غير الخوف الظالمين وصل على الذين ظلموا علما نبيا ويقول ما تنخشى